السلام علیکم دوستو، حسب وعدہ حاضر ہوں. جہاں کہیں سے بھی آپ سب مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کو آداب. السلام علیکم دوستو. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو آیت ہم شروع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کلام کی جو ہم ابھی اس پہ لگے ہوئے ہیں، قرآن پاک، اس کے متعلق ایک چیلنج دے رہا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی شک میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز پہ جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر. کیا چیز اتاری؟ قرآن پاک. قرآن پاک ہم نے اتارا اپنے بندے پر. اگر اس میں تم لوگوں کو کوئی شک ہے. آگے چیلنج، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ اس جیسی ایک سورت، یعنی ایک چیپٹر. سورہ بقرہ کو چھوڑ، سورہ بقرہ تو بہت لمبا چیپٹر ہے، یہ تو تم کر نہیں سکو گے. چھوٹا سا چھوٹا چیپٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ چھوٹا سا چھوٹا چیپٹر قرآن پاک کا، صرف 3 آیات ہیں. لے آؤ، بنا ڈالو ایسا کوئی اور لے آؤ. 1400 1450 بلکہ 1500 سال ہو گئے اس چیلنج کو. یہ پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہو رہا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور دعوت دو اپنے تمام مددگاروں کو. ہم جس چیز سے بھی مدد لے سکتے ہو لو، مگر اللہ سے مدد نہیں لینی. من دون اللہ، اللہ سے مدد نہیں لینی. لیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکے، پھر اگر نہ کر سکے ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے تم، ہرگز تم نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر بچو، بچ جاؤ آگ سے، تو پھر بچ جاؤ آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، وہ، وقودها، جس کا ایندھن، اس کا ایندھن، وہ کہ جس کا ایندھن، الناس، انسان ہیں. یعنی ہم لکڑیوں کی جگہ پہ، کوئلوں کی جگہ پہ کیا ہے؟ انسان. انسان اس کا ایندھن ہے. والحجار، اور پتھر. پتہ ہے کہ پتھروں کی آگ کتنی سخت ہوتی ہے. اعدت، بھڑکائی گئی ہے. للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے. کافر کون ہے؟ وہ جو انکار کرتا ہے، اللہ سے انکار کر رہا ہے، اللہ کے ان تمام نشانیوں سے
انکار کر رہا ہے. اب ہم سن رہے ہیں نا کہ سب قدرتی ایسے ہی حادثاتی طور پر سب کچھ بن چکا ہے. اس کا بنانے والا اس پہ بات نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ حادثاتی طور پر ہو چکا ہے. اب 1930 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک گولا سا تھا یا سب آپس میں ملے ہوئے تھے, بہت بڑا ایکسپلوژن ہو گیا, بگ بینگ. یعنی 1930 میں ہم آ رہے ہیں اس بات پہ. مگر قرآن پاک 1500 سال پہلے, تقریباً 1450-1500 سال پہلے ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 30 دیکھ لو کہ سب کچھ ایک ہی تھا, میں نے اسے الگ کیا. اچھا, الگ کیا. اگر حادثاتی طور پر ہے تو پھر اس کے اندر یہ بیلنس کہاں سے آ گیا؟ یہ جو گریویٹی ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ سب کو اپنے ہی مدار میں گھومنا, یہ مدار کس نے بنایا پھر اس کے لیے؟ سب جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے نہیں ہو سکتے, گھوم رہے ہیں. تسبیح کے دانے, تم تسبیح کرتے ہو تو تسبیح کے دانے اسی تار میں پیروئے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے آگے پیچھے جس اس میں ہے اسی طرح گھوم رہے ہیں, کسی کو اوورٹیک نہیں کر سکتے. اس طرح سے یہ پورا نظام بنا ہے. اب یہ قرآن پاک کا چیلنج, اللہ کا چیلنج کہ لے آؤ. اگر تم اس بات میں شک میں ہو کہ یہ جو کچھ میں نے اتارا ہے اپنے بندے کے اوپر یہ میری بات نہیں ہے, یہ میرا کلام نہیں ہے, جیسے کہ اس وقت کہا جاتا تھا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان سب کو ایسے ہی اسی زمانے میں لوگ تھے جو کہتے تھے یہ جادوگر ہے, یہ جادوگر ہے. اسی لیے تو ان سے معجزات مانگتے تھے, تم ایسا کرو تو ہم مان لیں گے, تم ایسا کرو تو ہم مان لیں گے. وہ ایسا ہو بھی جاتا تھا مگر پھر بھی نہیں مانتے تھے. تو اب یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر تم شک میں ہو کہ جو کچھ ہے یہ من جانب اللہ نہیں ہے تو لے آؤ, اس جیسی ایک صورت لے آؤ, ایک چیپٹر لے آؤ, اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کی مدد لو, بنا ڈالو. مگر اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پہلے سوچنا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ کل ہے, اس سے نہ کوئی جنا اور نہ وہ کسی سے جنا. سب سے پہلی بات تو یہ, اس کی ہمسری میں سب سے پہلی بات یہ کہ نہ وہ کسی سے جنا, کسی سے پیدا نہیں ہوا جیسے ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور پھر نہ اس سے, اس کے بدن سے, اس کے بطن سے نہ کسی نے جنم لیا. تو یہ ایک یونیک بات ہے. دوسری یونیک بات یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی حاجت مند نہیں, کسی چیز کی اسے حاجت نہیں ہے. وہ سیلف سفیشینٹ ہے ہر چیز میں. نہ اسے نیند آتی ہے ہم انسانوں کی طرح, جانوروں کی طرح, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ وہ تھکتا ہے, نہ اسے روٹی کی حاجت ہے, نہ اسے بھوک لگتی ہے, نہ اسے پیاس لگتی ہے. یہ کمزوریاں, پہلے یہ کمزوریاں تو اپنے آپ سے ہٹا دو, تب تم اس کلام تک پہنچ سکتے ہو. اگر ہم سمجھ بھی لیں کہ کوئی مشین ہے تو مشین بھی کسی چیز کی حاجت مند ہے, یا تو وہ الیکٹریسٹی کی حاجت مند ہوگی یا وہ شمسی توانائی کی حاجت مند ہوگی. اگر ہم کہیں کہ مشین کچھ کھا پی نہیں رہی ہے
مگر اسے بھی کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اگر یہ ریکوائرمنٹس ہیں تو پھر تو اللہ کی ہم ہمسری کر ہی نہیں سکتے۔ اس جیسا کلام ہم کیسے کریں گے؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عالموں کا عالم ہے۔ یہ جتنا بھی علم اس دنیا میں سرکل کر رہا ہے، یہ تو اس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، یہ اس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو انسانی دماغ بنایا گیا ہے، اور جتنا علم وہاں سمو سکتا ہے اس کا بھی ایک ذرہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ابھی سرکل کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا علم اور اس جیسا دبدبہ جاہ جلال جس کو کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کمزوری، کوئی بھی کمزوری اس میں نہیں ہے، تو وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کی کون ہمسری کر سکتا ہے؟ اس جیسی بات کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک چیلنج ہے، بنا کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، اور بھڑکائی گئی ہے وہ انکار کرنے والوں کے لیے۔ کل انشاءاللہ مزید، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔